بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، سبھی کی خدمت میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہماری بحث جو ہے وہ قرآن مجید کی اس کی ڈیفینیشن، تعریف اور اس کے معنی تک پہنچی تھی، اور ہم یہ جان چکے تھے کہ قرآن کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ خلاصتاً وہ دو جملوں میں عرض کر دوں، قرآن ایک کتابی شکل میں موجود ہے جو کلام الہی ہے اور ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے جو اس کا معنی بیان کیا تھا، قرآن کا معنی ہے پڑھنا یا جمع ہوا۔ تو اب ہم نے جو ہے قرآن سمجھنے کے لیے بہتر طریقے سے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ سب سے پہلا حصہ تھا سورۃ قرآن۔ اب میں ان تین حصوں سے آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بلکہ سورۃ قرآن سے ہی انشاءاللہ بحث آگے بڑھ رہی ہے۔ سورۃ قرآن، سورت یعنی چہرہ، شکل، اندام، جسم، آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ تو سورۃ قرآن جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ ایک کتاب ہے۔ بہت خوب، اب جب ہم سمجھ چکے ہیں کہ سورۃ قرآن ایک کتاب ہے، تو اس کتاب میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جس کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آیات، سورے، جز یا پارے، ضروری معلومات۔ اس میں جو ہے میں انشاءاللہ کچھ پوائنٹس وہ آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں آیات کی طرف، کہ آیات جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو کلام خدا ہے، اس میں آیات نامی ایک چیز ایسی موجود ہے جس کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو میں نے اس کو جاننے کے لیے تین حصوں میں اس کو بھی کر دیا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس سے زیادہ بالکل بھی پارٹس نہ بنے، تاکہ مطلب آپ کے ذہن میں محفوظ رہے اور آپ گم نہ ہو جائیں۔ تو یہاں میں نے جو عرض کیا ہے، آیات کا سب سے پہلا جو میں نے پارٹس کیا وہ ہے تعریف، ڈیفینیشن، کہ آیت آخر ہے کیا چیز، آیت آخر کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آیت قرآنی جملوں کو آیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ جو جملوں کی شکل میں ہے اسے آیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خوب، اب یہ بات تو سمجھ گئے کہ قرآنی جملوں کو آیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ مہم اور ضروری یہ ہے کہ آیات اور آیت میں کیا فرق ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے آئے ہوں گے کہ آیت، قرآن کی آیت یہ ہے، قرآن کی آیت وہ ہے، فلاں قرآن کی آیت۔ خوب، تو آیت اور آیات میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر یہ میجک ہے، میرے پاس تین ہے۔ اگر میرے پاس صرف ایک ہو تو ہم کہتے ہیں اسے اردو میں، یا جسے کہہ لیں کوئی بھی زبان ہو، اسے واحد کہا جاتا ہے، یا انگلش میں سنگولر کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ چیز کئی ہو جائے، ایک کے علاوہ کئی ہو جائے، تو اسے پھر جمع کہا جاتا ہے، اسے پلورل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی قاعدہ ہے۔ آیت ایک سنگولر چیز ہے، واحد چیز ہے۔ آیت یعنی صرف ایک جملہ، صرف ایک ٹکڑا، لیکن آیات یعنی کئی جملے، کئی قرآنی جملے، کئی ٹکڑے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا قرآنی جملوں کو، کیونکہ جملے جو ہے وہ ایک جمع چیز ہے، تو لہٰذا قرآنی جملوں کو آیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن میں جو جملے موجود ہیں انہیں آیات کے نام سے جو ہے یاد کرتے ہیں۔ خوب، تو یہاں یہ نقطہ آپ کے ذہن سماعت رہا۔ اس کے علاوہ دوسرا، آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ تو آپ چیز جانتے تھے، لیکن یہاں جاننا ضروری ہے آیت کا کیا معنی ہے، آیت کو آیت کیوں کہا جاتا ہے۔ آیت کا جو معنی ہے وہ دو اور اس کے علاوہ بھی بیان کیے گئے، لیکن یہاں جو اہم ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں صرف۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو یا علامت کو، کوئی نشانی، کوئی علامت۔ مثال کے طور پر کسی جگہ دھواں اٹھ رہا ہو، بھلے ہی آپ دیکھ نہیں رہے ہو، آپ بہت دور کھڑے ہو، آپ نے دیکھا کہ کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، بہت سارا دھواں جب آ رہا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے فلاں جگہ آگ لگی ہے، یعنی کہ یہ دھواں جو ہے وہ نشانی ہے آگ کی، آگ کے ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی یہ جو عربی جملے ہیں انہیں آیت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، یہ لوگو ہیں خداوند متعال کے ہونے کی، خداوند متعال کے خالق ہونے کی، رازق ہونے کی، اس کے وجود کی۔ تو عزیزان محترم، معزز ناظرین، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آیات جو کہ قرآن مجید میں موجود ہیں جملوں کی صورت میں، وہ جملوں کو آیات کہا جاتا ہے، اور آیت کا معنی نشانی اور علامت ہے، جس سے ہم خدا کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں اور اس کے جسے کہہ لیں مراتب میں پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے تیسری چیز بیان کی ہے وہ ہے نمونہ۔
نمونے کے طور پہ میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بورڈ پہ دکھا رہا ہوں کہ نمونہ ہم کس طرح اس چیز کو مطلب قرآن میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک قرآنی جملہ ہے جسے ہم آیت کہتے ہیں، اور قرآن کے پہلے ہی سورے کی پہلی دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ یہ کچھ الفاظ جو ہے عربی کے ایک جگہ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد ایک جملہ قرار پایا، اور اس جملے کے آگے جو ہے ایک نشان ہوتا ہے جس کا جاننا ہمیں ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم رہے۔ ہر آیت کے آگے اس طرح کا گول سا نشان ہوتا ہے اور اس میں نمبر لکھا ہوتا ہے اس آیت کا۔ تو لہٰذا نمونے میں یہ بات عرض کرنا تھا صرف کہ ہر عربی جملے کو جو اس گول دائرے کے پاس ختم ہو اور اس میں اس آیت کا نمبر ہو اسے آیت کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آگے ملتے ہیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔